ایک صاحب جو کینیڈین نیشنل ہیں اور وہاں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں، اب پاکستان واپس شفٹ ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان سے جب اس کی وجہ دریافت کی تو ان کے انکشافات نہایت خوفناک تھے۔ کہنے لگے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بہت کانفرنسوں میں شرکت کی، جن میں چند ایک اسلام پر بھی تھیں۔ ان میں سے ایک کانفرنس کے بعد جب کچھ پروفیسر اور دیگر بیٹھے کھانے پینے میں مشغول تھے اور گپیں لگ رہی تھیں، تو باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ اسلام کے اتنے پیچھے بھی ہیں اور مسلمان ملکوں کے لوگوں کو نیشنلٹی بھی دیتے ہیں۔ تو ایک پروفیسر بولا کہ ہم مسلمانوں کو نیشنلٹی دیتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں اور اس کے بدلے معاوضے کو اپنا اعلیٰ کیریئر مانتے ہیں، جیسے آپ آئے ہیں۔ آپ یہاں ہماری حکومت کی نوکری کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں جو ہم پڑھوانا چاہتے ہیں۔ اس کے بدلے آپ کو اچھی تنخواہ ملتی ہے اور آپ فیملی سمیت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جو پیچھے آپ کے دیگر لوگوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہے، اور ان میں بہت سے ہماری نوکریوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا مقصد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے زیادہ تر لوگ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے۔ پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اگلی نسل بھی آپ جیسی مذہب پر قائم رہنے والی ہوگی؟ ہمارے اندازے کے مطابق یورپی اور امریکہ کینیڈا آنے والے 70 سے 75% مسلمان اپنے عقیدے پر کسی نہ کسی طرح قائم رہتے ہیں، پر اگلی نسل میں اسلام پر قائم رہنا صرف 20 سے 25% رہ جائے گا، اور اس کے بعد بس نام ہی مسلمانوں والا ہوگا، اور ہوگا وہ ایسا لبرل مسلمان جو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہماری نظر تم لوگوں کی تیسری اور چوتھی نسل پر ہے جو صرف نام کی مسلمان ہوگی۔ ہمارا پہلا مقصد تمہارے اعلیٰ دماغوں کو اچھے کیریئر کا لالچ دے کر اپنا غلام بنانا ہے، اور یہ کیریئر ہماری نوکری کے بدلے میں ہے، کوئی مفت میں نہیں ہے۔ دوسرا مقصد تمہاری نسلوں سے اسلام کو نکالنا ہے اور لبرل اسلام کو لانا ہے، اور یہ کام تمہاری آنے والی نسلیں خود کریں گی۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں سن کر میں نے جب اپنے بچوں کا تجزیہ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس پروفیسر کی باتیں اور اندازے ناقابل یقین حد تک درست ہیں۔ مجھے اپنے بچوں میں دنیاوی معاملات میں کیریئر بنانے کی، آگے بڑھنے کی اور اس ماحول میں رچ بس جانے کی لگن نظر آئی، اور نہیں نظر آیا تو دین نظر نہیں آیا۔ اب میرے پاس ہاتھ ملنے اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں میں الجھ کر اپنی اولاد کو نہ دین کی روشنی پہنچا سکا اور نہ ہی اپنے سماجی اقدار سے بہرہ مند کروا سکا۔ اب واپس جانا پڑا تو خود ہی جا سکتا ہوں، کیونکہ اولاد تو کینیڈین شہری ہے اور ان پر اب میرا کوئی زور نہیں ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ اسلام دشمنی اور ہمارے سماجی معاشرتی اقدار کو توڑنے کا کئی دہائیوں پر مشتمل ایک پلان ہے۔ 80-90 کی دہائیوں تک پرائیویٹ سکولوں میں داخلے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، پھر ہوا کا رخ بدلا اور اب سرکاری سکولوں میں داخلے کو نیچ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نظام برباد کر دیا گیا۔ انگریز نے ہمارے تعلیمی نظام کو ایسا بنوا دیا کہ سرکاری سکولوں میں انگریزوں کے پالتوں کے ووٹروں اور سپورٹروں کی کھیپ تیار ہو، اور پرائیویٹ سکولوں میں اچھے کیریئر کا لالچ دے کر اپنی خدمت کے لیے غلاموں کو تیار کیا جا سکے، اور ان غلاموں کے ذہنوں میں نقش ہو کہ انگریز ان سے افضل ہیں۔ آج کل کے حالات میں اپنی استعداد کے مطابق بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے، پر ان پر نظر رکھنا کہ کہیں کوئی غلط عقیدہ یا نظریہ تو ان کے دماغوں میں نہیں ڈالا جا رہا، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور ان کو دینی تعلیم دلوانا ہم پر لاگو ہے۔ اسکولوں کالجوں میں دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا اشد ضروری ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اشرافیہ اور یہود و نصارہ کا غلام تو تیار کر رہا ہے، پر وہ مسلمان تیار نہیں کر رہا جس کی خودی کا، حرمت کا، عشق کا، ولولہ کا اور جوش ایمانی کا اظہار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا کیا تھا۔ ہم لوگ جنت اور حوروں کے طلبگار بھی ہیں اور دعویٰ دار بھی ہیں کہ یہ سب کچھ
صرف ہمیں ملے گا اور کفار کو کچھ نہیں ملے گا، پر زندگیوں میں اسلام کو صرف اتنا لانا چاہتے ہیں جو ہمارے مفادات کی آڑ میں نہ آئے۔ امن پسند اتنے ہو گئے ہیں کہ عزت و ناموس پر حملوں کے وقت بھی امن ہی یاد آتا ہے۔ انسانیت کا دست دیتے نہیں تھکتے، پر جب یہود و نصارہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں تب کبھی کبھار کوئی مذہبی بیان جاری کر کے جان چھڑوا لی جاتی ہے۔